بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج سے ہم انشاءاللہ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا پارٹ نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ترکیب یا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ جملے کا اعراب کرنا، ترکیب کرنا یا تجزیہ کرنا ایک ہی بات ہے، ان سے مراد ایک ہی ہوتی ہے، یعنی اس کی انالیسس کریں، اس کی ترکیب کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کی ترکیب کرنا سیکھیں گے۔ ہمارے بہت سے دیکھنے والے جو ہے ترکیب کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں، تو ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ان کو آسان طریقے سے سمجھایا جائے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب میں سب سے پہلے اس طرح کیا جائے گا کہ اس کا جس جملے کی ہمیں ترکیب کرنی ہے اور اس کو ایک ریورس پروسیس کے ذریعے اس جملے تک پہنچا جائے گا، یعنی وہ جملہ کس طرح بنا تھا مکمل طور پہ ایک پروسیس کے تحت، یعنی اس کا ریورس پروسیس ہم شروع کریں گے۔ جب وہ جملہ بن جائے گا تو پھر اس کی ترکیب کریں گے، جس طرح آپ کو جملہ دیا جاتا ہے اور اس کی ترکیب کے لیے پوچھا جاتا ہے، اس جملے کو بنایا کس طرح گیا پہلے ہم اس کو دیکھیں گے تاکہ ترکیب کے بہت سے حصے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، الطالب ولد، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ اس لیے ہے کہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے اور اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ معرفہ ہے اور بعد میں جو اسم آ رہا ہے وہ نکرہ ہے، تو یہ کمبینیشن بن رہی ہے جملہ اسمیہ کی۔ کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور اس میں خبر نکرہ ہوتی ہے، تو یہ دو اسم پر مشتمل ایک جملہ ہے اور بالکل یہ سادہ ترین جملہ ہے۔ اس میں الطالب مبتدا ہے اور ولدن اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، طالب علم ایک لڑکا ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ لڑکے کی نسبت حامد سے قائم کر دیتے ہیں، یعنی یہ ولد کی اضافت بھی لے آتے ہیں، اس کا مضاف الیہ بھی ہم لے آتے ہیں۔ جب آپ مضاف الیہ اس کا لائیں گے تو یہ نکرہ ولدن، یہ تنوین ہے، اس کی ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا الطالب ولد حامد۔ اب اس کا تجزیہ جب ہم کرتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں، تو الطالب ویسے ہی مبتدا ہی رہتا ہے، ولدو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بھی خبر ہے۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ یہ خبر کے ساتھ ساتھ مضاف بھی بن گیا ہے حامد کا۔ جب مضاف ہے تو پھر اس کے بعد مضاف الیہ بھی آئے گا، تو حامد جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا۔ ترجمہ ہو جائے گا، طالب علم حامد کا لڑکا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، طالب علم کی صفت لے آتے ہیں، یعنی اس طالب کی صفت لے آتے ہیں، تو ایک لفظ کا اور اضافہ ہو جائے گا، بن جائے گا الطالب الجدید ولد حامد۔ تو جدید کے علاوہ جتنے بھی اسم تھے ان کی ترکیب وہی رہے گی، جیسے الطالب مبتدا ہے، ولد خبر اور مضاف ہے،
حامد مضاف الیہ ہے. اب الجدید الطالب کی صفت ہے تو یہ اس کی صفت ہو جائے گی. جدید طالب علم حامد کا لڑکا ہے. اچھا، جدید کی صفت بھی لے آتے ہیں الذی کی صورت میں، اور ساتھ میں اس کا صلۃ الموصول بھی. تو جملہ کچھ اس طرح ہو جائے گا: الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل ولد حامد. تو یہ جو پرانا جملہ تھا جس میں یہ الذی دخل فی الفصل شامل نہیں تھا، اس کی تو ترکیب ویسے ہی رہے گی جیسے ہم نے دیکھی ہے. اب الذی کی ترکیب دیکھیں. یہ اسم موصول ہے. جب اسم موصول ہوتا ہے تو اس کا صلہ بھی پھر آتا ہے. تو یہ دخل فی الفصل یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے. دخل اس میں فعل اور فاعل اس میں مستتر ہے، پہلا صیغہ ہے. پہلے صیغے میں فاعل مستتر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہوا. اور یہ ہوا کس طرف لوٹ کے جا رہا ہے، کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ الطالب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ دخل فعل اور فاعل ہو گیا. فی الفصلی جار حرف جر اور فصلی اسم مجرور. تو یہاں تک یہ ترکیب ہو گئی. ترجمہ ہو جائے گا اس کا: جدید طالب علم جو کلاس میں داخل ہوا حامد کا لڑکا ہے. اب ہم طالب علم جو کلاس میں داخل ہونے کا وقت ہے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں. تو جملہ بن جائے گا: الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل الآن ولد حامد. تو یہ باقی ترکیب تو ویسے ہی رہے گی. الآن کی ترکیب میں یہ آ جائے گا ظرف زمان. اور آگے چلتے ہیں. اب حامد کا بدل لے آتے ہیں. اچھا، یہ ساری ٹرمز آپ ساری کور کر چکے ہیں. تو اصل میں یہ جو ترکیب والا معاملہ ہے یہ سارا اس کے بعد اسی لیے شروع کیا ہے کہ کافی چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تاکہ پھر اس کو دہرانا نہ پڑے. اب حامد کا بدل اس کی نسبت اور نسبت کی صفت شامل کرتے ہیں. تو یہ بن جائے گا: الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل الآن ولد حامد استاذ اللغۃ العربیۃ. اب یہ ترکیب جو ہے اوپر تو ایسی رہے گی. استاذی جو ہے یہ بدل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف ہے، یہ بدل ہے حامد کا. اور اللغتی مضاف الیہ ہے اور اس کی پھر صفت جو ہے وہ العربیہ ہے. ترجمہ ہو جائے گا: جدید طالب علم جو کلاس میں ابھی داخل ہوا حامد کا لڑکا ہے جو عربی زبان کا استاد ہے. اچھا، یہ تو ریورس پروسیس تھا. تو اصل جملہ جس کی ہمیں ترکیب کرنی ہے وہ اب آپ کو ملے گا اس طرح سے. یہ ہے اصل جملہ: الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل الآن ولد حامد استاذ اللغۃ العربیۃ. اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ترکیب کرتے وقت پہلے اس کا تعین ہونا چاہیے. تو یہاں دیکھیں کہ یہ ایک اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، اور ویسے بھی ال کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے اسمی ہے. ال کے ساتھ ہے تو معرفہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے. اب جہاں بھی مبتدا ہوگا ہمیں اس کی خبر دیکھنی پڑے گی. تو خبر دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اب آگے دیکھیں کہ کوئی نکرہ اسم ہے یا مرفوع اسم ہے. یہاں دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے لیکن یہ اس کے ساتھ چار پہلو جو ہیں اس کے، وسعت اور حالت، جنس اور عدد، یہ اس کے لحاظ سے میچ کر رہے ہیں تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے. تو آگے دیکھیں گے تو کوئی بھی لفظ ابھی حالت رفع میں ہمیں نہیں مل رہا، تو یہ ولدو ہمیں حالت رفع میں مل رہا ہے تو یہ اس کی خبر ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آگے یہ سارے حالت جر میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ تعین ہو گیا کہ یہ مبتدا ہے الطالب اور ولدو اس کی خبر ہے، اور درمیان میں یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں. ہم نے دیکھا تھا اصل جملہ بھی یہی تھا:
الطالب ولد. چلیے بہرحال الطالب اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مبتدا ہے، اور الجدید چاروں پہلوؤں میں اس سے میچ کر رہا ہے، تو یہ اس کی صفت ہو گئی. الذی اسم موصول ہے، جہاں اسم موصول ہوگا وہاں اس کا صلہ بھی آئے گا، تو پھر یہ دخل فی الفصل صلہ ہے اس کا. دخل فعل اور فاعل ہے، اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے مستتر ہے ضمیر کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، جو الطالب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. فی الفصل حرف جر اور اسم مجرور. الان یہ ظرف ہے زماں، ولدو یہ خبر، اور مضاف بھی ہے ساتھ ساتھ، اور حامدن مضاف الیہ. استاذی بدل ہے، بدل کے ساتھ ساتھ یہ مضاف الیہ بھی ہے. اور اللغتی جب مضاف ہے تو اس کا پھر مضاف الیہ بھی آئے گا، تو یہ مضاف الیہ اللغتی اور العربیتی یہ اس کی صفت ہو گئی. اب ترجمے کے لیے یہ ہے کہ ترجمہ ٹکڑوں میں ہونا چاہیے، تحت اللفظ، یعنی ہر لفظ کا نیچے ترجمہ ہو، لیکن اس لحاظ سے ہو کہ اگر کوئی مرکب ہے تو مرکب کا جو طریقہ کار ہے ترجمہ کرنے کا، اس پورے مرکب کا ترجمہ ساتھ ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں، یہ مختلف کلرز میں نے اسی لیے دیے ہیں اس میں تاکہ اس کے حساب سے ترجمہ ہو جائے. تو جیسے اب طالب الجدید، جدید طالب علم. الذی دخل فی الفصل، تو اس کا ہو جائے گا ترجمہ جو داخل ہوا کلاس میں الان ابھی. اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ ولد حامد، حامد کا لڑکا ہے. پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا بدل کے ساتھ جو استاد ہے، عربی زبان کا استاد ہے. اس کو جو عربی زبان کا استاد ہے، اس طرح سے ترجمہ ہوگا. پھر اس کو آپ سیدھا کر لیں، جو استاد ہے عربی زبان کا. تو اس طرح سے یہ اس کی ترکیب بھی ہو گئی اور ترجمہ بھی مکمل ہو گیا. مجھے امید ہے کہ جن کو ترکیب کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، انشاءاللہ ان کو اب اس کو دیکھ کے آسانی ہو جائے گی. تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کس حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.